السلام علیکم۔ ایک عورت چیختی چلائی ہوئی شہر کے قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ میرے شوہر کو کسی نے جان سے مار ڈالا۔ قاضی نے دیکھا کہ عورت کی سانس پھولی ہوئی ہے اور پسینے سے شرابور ہے۔ قاضی نے عورت سے پوچھا کہ قتل کے وقت گھر پر کون کون موجود تھا۔ مقتول کی بیوی نے بتایا کہ اس وقت ہم 5 لوگ موجود تھے، ایک گھر کا چوکیدار، دوسرا گھر کا مالی، تیسرا شخص میرے شوہر کا دوست تھا، چوتھی گھر میں کام کرنے والی ملازمہ اور 5ویں میں خود موجود تھی۔ ان 5 کے علاوہ گھر میں اور کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا۔ قاضی نے گھر میں موجود سب لوگوں کو عدالت میں طلب کیا۔ جب سب لوگ عدالت میں پہنچ گئے تب قاضی نے سب کو الگ الگ کمروں میں شفٹ کیا اور تفتیش شروع کر دی، مگر اس تفتیش سے اصل مجرم کی شناخت کرنے میں ناکام ہوا۔ اس کے بعد قاضی نے عدالت میں 5 بکریاں منگوائیں جن کا رنگ اور وزن ایک جیسا ہی تھا۔ قاضی نے ہر ایک فرد کو ایک ایک بکری دیتے ہوئے کہا کہ 1 مہینے بعد اسی بکری کے ساتھ واپس عدالت میں آنا۔ جس کی بکری سب سے زیادہ کمزور ہوگی وہی اصل قاتل مانا جائے گا۔ قاضی کے اس فیصلے پر سب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آخر ان بکریوں سے کیسے پتہ چلے گا، مگر عدالت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام لوگ بکریاں سمیت اپنے اپنے گھر روانہ ہوئے۔ 1 مہینے بعد 5 لوگ اپنی اپنی بکریوں کے ساتھ دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے سب بکریوں کو بڑے غور سے دیکھا، پھر ان کا وزن معلوم کیا تو مقتول کے دوست کی بکری کا وزن باقی بکریوں کی نسبت سب سے زیادہ تھا۔ قاضی نے مقتول کے دوست کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی شخص اصل مجرم ہے۔ عدالت میں موجود ایک سپاہی نے قاضی کے اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جس بکری کی سب سے زیادہ کمزوری ہوگی وہی مجرم تصور کیا جائے گا، مگر ادھر تو معاملہ الٹ ہی ہے۔ قاضی نے جواب دیا کہ ہاں میں نے ایسا ہی کہا تھا، مگر یہ میری ایک چال تھی اور یہ چال کافی حد تک کامیاب ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ سب نے بکریوں کو چارہ کھلایا مگر مجرم نے باقی لوگوں کی نسبت بکری کو زیادہ چارہ کھلایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس طریقے سے وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ مقتول کے دوست نے جب یہ سنا تو چلا کر کہا کہ قاضی صاحب مجھے آپ کا یہ فیصلہ بڑا ہی نامعقول معلوم ہوا۔ میں آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانتا، کیونکہ سب جانور ایک جیسا نہیں کھاتے اور نہ ہی سب جانوروں کی نشوونما ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ مجھے جو بکری دی گئی وہ باقی بکریوں کی بنسبت زیادہ کھاتی تھی اور اس لیے وہ باقیوں کی نسبت زیادہ صحت مند ہے۔ قاضی نے دل میں سوچا کہ اس آدمی کی دلیل بھی ٹھیک ہے۔ قاضی نے اکیلے میں مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ تجھے کس پر شک ہے؟ مقتول کی بیوی نے کہا کہ مجھے گھر کے مالی پر شک ہے کہ اسی نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے۔ اب قاضی نے اکیلے میں مالی سے کہا کہ گھر کی مالکن کو تجھ پر شک ہے کہ تو نے ہی اس کے شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ مالی نے کہا قاضی صاحب وہ مجھے سولی پر چڑھا دینا چاہتی ہے، کیونکہ میں نے اسے اس کے مقتول شوہر کے دوست کے ساتھ ملتا دیکھ لیا تھا۔ صرف میں ہی اس راز سے واقف ہوں، اس لیے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے مالک کی جان نہیں لی، وہ تو میرے محسن ہے جس نے مجھے اپنے گھر میں نوکری پر رکھا جبکہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا۔ قاضی نے لاش کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ مقتول کو زہر دی گئی تھی۔ اب یہ کیس قاضی کے لیے کافی حد تک آسان ہو چکا تھا۔ قاضی نے مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے شوہر نے آخری بار کون سی چیز کھائی تھی؟ بیوی نے بتایا کہ آخری بار ہم دونوں نے سیب کھائے تھے، وہ بھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھائے تھے۔ قاضی نے گھر کی ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ صاحب نے آخری بار سیب ہی کھائے تھے، میں خود باغ سے تازہ سیب لے کر آئی تھی، پھر ندی کے پانی سے دھو کر صاحب کی خدمت میں سیب پیش کیے۔ صاحب نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ کچن سے چھری لے آؤ، میں سیب کھانا چاہتا ہوں۔ ملازمہ نے یہ بھی بتایا کہ صاحب کو پہلے سے ہی اس بات کا شک تھا کہ میری بیوی مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ صاحب کے لیے کھانا بھی میں تیار کرتی تھی۔ اس دن بیگم صاحبہ خود سیب کاٹ کر صاحب کے پاس آئیں تو اس نے سیب کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے سامنے ہی سیب کاٹو، آدھا پہلے خود کھاؤ، اس کے بعد آدھا حصہ مجھے دے دو۔ بیگم نے چھری کی مدد سے سیب کے 2 حصے کیے، آدھا سیب خود کھایا اور پھر آدھا صاحب کو دیا۔ بیگم صاحبہ کو تو کچھ نہ ہوا مگر صاحب ادھر ہی تڑپنے لگے۔ ملازمہ کی بات سن کر قاضی کافی حد تک معاملے کو سمجھ چکا تھا اور فیصلہ سنایا کہ مقتول کی بیوی ہی اپنے شوہر کی قاتل ہے۔ قاضی نے وہ چھری منگوائی جس سے سیب کاٹا گیا تھا۔ اس چھری کے ایک سائیڈ پر زہر آلود تھا۔ جب اس کے شوہر نے کہا کہ میرے سامنے ہی سیب کاٹو تو وہ کچن سے چھری لینے گئی اور وہیں پر چھری کے ایک سائیڈ پر زہر لگا دیا، اور جب سیب کاٹا تو شوہر کو وہ حصہ دیا جو زہر آلود ہو چکا تھا اور دوسرا حصہ خود کھا لیا۔
بعد میں بیوی نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی، جبکہ اپنے شوہر کے دوست کے ساتھ شادی کا ارادہ تھا۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تو ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے جان سے مار ڈالا۔